الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس پروگرام کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کی لائف کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر نعت خواں بھی ہوتے ہیں اور بہت پیارا کلام بھی ہمیں سناتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں بھی اس پروگرام کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ اور یہاں جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی بہت پیاری پیاری ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں اور بہت اچھی اچھی باتیں سیکھتے بھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ سب کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ تو پیارے بچے، اس پروگرام کے اندر جو باتیں آپ سیکھیں، نیت کر لیں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک سنیں گے تو جتنا ہو سکے درود پاک پڑھنے کی بھی نیت کر لیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ پاک کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے، درود پاک بھی پڑھتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کا ثواب بھی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ہم اس پروگرام کے اندر ایک کلام بھی شامل کرتے ہیں۔ مدینے کی محبت پہ کبھی کبھی وہ کلام ہوتا ہے، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر وہ کلام ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں احد رضا بھائی۔ تو دیکھتے ہیں کہ احد رضا بھائی آج ہمیں کیا کلام سناتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے نعت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، اور نہ خدائی کے لیے آئے حضور، نہ خدائی کے لیے آئے حضور، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا، عاصیوں کو در تمہارا مل گیا، خلد کے
وطن خلد کیسا کیا چمن کس کا وطن مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا مجھ کو صحرائے مدینہ مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا تیرے در کے ٹکڑے اور میں غریب تیرے در کے ٹکڑے اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا اور اے غصن فردوس میں جائے جناب اے غصن فردوس میں جائے جناب میں حسن فردوس میں جائے جناب ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں عہد رضا بھائی اور برکت عطا فرمائے, آپ کو ذوق و شوق کے ساتھ نعت شریف, منقبت, اس کے علاوہ بزرگوں کی تعریف پر کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پیارے بچوں, نعت شریف پڑھنا یہ بہت ہی پیاری بات ہے. تو جو بچے گانا گاتے ہیں یا معاذ اللہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں بچوں کیا پڑھنا چاہیے؟ نعت شریف پڑھنی چاہیے, اللہ پاک کی حمد کرنی چاہیے. اور جو بزرگان دین ہوتے ہیں, جو اولیاء کرام ہوتے ہیں, ان کی جو زندگی کے پر جو یا ان کی شان پر جو کلام لکھے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں منقبت. کیا کہتے ہیں بچوں ان کو؟ تو ہمیں نعت بھی پڑھنی چاہیے, ہمیں حمد بھی پڑھنی چاہیے, اور ہمیں منقبت بھی پڑھنی چاہیے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سے سیگمنٹ کی جانب, جو سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور جو یہاں موجود ہیں, پیارے بچوں اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے, آپ کی جو پیاری لائف ہے, اس کے بارے میں بہت ہی پیاری باتیں سنتے آ رہے ہیں. اور پچھلے پروگراموں کے اندر جو باتیں بیان کی گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف ہجرت تک کی باتیں ہمارے پروگرام کے اندر بیان کی جا چکی ہیں. تو پیارے بچوں, آج بھی ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پیارے بچوں وہ باتیں مدینہ شریف کی ہیں. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ گئے, آپ نے مکے سے اللہ پاک کے حکم سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرما دی. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہت سارے مسلمان تو پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے اور مدینہ شریف پہنچ گئے تھے, اور کچھ مسلمان اس کے بعد آتے رہے.
لیکن پیارے بچوں جو مسلمان مکے پاک سے مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ کسی کو معلوم ہے؟ جی چلیں آپ بتائیں، مائک جن کے ہاتھ پہ ہے۔ جی مہاجر۔ مہاجر، ماشاء اللہ ان کے جواب درست ہیں۔ تو پیارے بچوں جو مسلمان مکے پاک سے مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے ان کو کہا جاتا ہے مہاجر۔ کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ مہاجر۔ مہاجر ایک کو کہتے ہیں، اور جو بہت سارے مسلمان تھے ان کو کہا جاتا ہے مہاجرین۔ کیا کہا جاتا ہے انہیں؟ مہاجرین۔ اچھا، جو مدینہ پاک میں مسلمان تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ویلکم کہا، ان کی مدد کی، ان کو اپنا گھر بار دیا، ان کی ہیلپ کی، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ اب ہاتھ کم ہو گئے، چلیں آپ بتائیں۔ انصار۔ انصار، ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے کہ پیارے بچوں جو مدینہ میں مسلمان تھے جنہوں نے آنے والے مسلمانوں کو ویلکم کہا، ان کی مدد کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے۔ انصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والے۔ تو پیارے بچوں جب مسلمان مکے پاک سے مدینہ پاک آئے تو ان کے پاس جو بھی کچھ تھا، اچھا مکے پاک سے مدینہ پاک کیوں آئے تھے؟ کیونکہ وہاں پر جو کفار تھے وہ ان کو ستاتے تھے، ان کو تکلیف دیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن مسلمان تو پکے تھے وہ، اور انہوں نے اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ دیا لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ تو پیارے بچوں جب وہ لوگ مکے پاک سے مدینہ پاک آئے تو ان کے جو گھر تھے وہ بھی چھوٹ گئے، ان کے پاس جو پیسے تھے، جو کاروبار تھا، جو بزنس تھے، وہ تو مکے شریف میں تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور بہت ساروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، بس سے ان کے پاس جو کچھ کپڑے تھے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے وہ سفر میں روانہ ہو گئے، اور سارا کچھ ان کا مکے پاک میں رہ گیا تھا۔ لیکن پیارے بچے جب مدینہ پاک آئے تو جو انصار صحابہ تھے، جو مدینے والے مسلمان تھے، انہوں نے ان کی بڑی مہمان نوازی کی، ان کو کھانا وانا بھی پیش کیا۔ لیکن پیارے بچوں جو مہاجرین تھے، جو مکے کے مسلمان تھے، وہ یہ بات پسند نہیں کرتے تھے کہ وہ لانگ ٹائم تک یعنی دیر تک مدینے کے مسلمانوں کی یعنی ان کے سہارے زندگی گزاریں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پھر ایک دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ مخلوق کی مدد کرنے کے لیے بھیجے گئے، آپ تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر میں انصار صحابہ کرام کو اور جو مہاجرین تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کو جمع کیا اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا۔ اب وہ رشتہ کیا تھا پیارے بچوں؟ وہ رشتہ تھا بھائی بھائی کا رشتہ۔ جو رشتہ کون سا تھا؟ وہ بھائی بھائی کا رشتہ، اس کو کہتے ہیں اخوت کا رشتہ، یعنی بھائی بھائی کا رشتہ۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار صحابہ تھے ان سے فرمایا کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ تمہارے آپس میں بھائی ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو مہاجرین ہیں یہ تمہارے آج سے بھائی ہیں۔ اور پیارے بچوں پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کو بلاتے، یعنی ایک مہاجر صحابی کو بلاتے جو مکے پاک سے آئے تھے اور ایک مدینے کے مسلمان کو بلاتے، اور پھر ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے۔ اس طرح کرتے کرتے آپ نے تمام ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مدینے والے مسلمانوں کے ساتھ بھائی بھائی کا رشتہ بنا دیا۔ اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوا بچوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب جو مدینے کے مسلمان تھے وہ اپنے بھائی کو اپنے گھر لے کے گئے اور اپنے گھر کا سامان، اپنا بزنس بھی بعض صحابہ کرام نے ان کے سامنے رکھ دیا اور اپنے گھر کی چیزیں ان کے سامنے رکھ دی کہ اب آدھا آپ کا ہے اور آدھا میرا ہے۔ یعنی یہ تھا بھائی بھائی کا رشتہ۔ تو پیارے بچوں
اس طرح پھر ان صحابہ کرام کی جو انصار صحابہ کرام تھے انہوں نے مدد کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہاجرین جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنی فیملیوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنی جو زندگی وہ سہولت کے ساتھ مکے میں گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ پاک کی طرف ہجرت فرمائی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے سہارا نہیں چھوڑا۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہو کہ بھائی تم خود ہی کرو، ایسا تو آپ نے نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کے لیے ایک بھائی بھائی کا رشتہ بنا دیا، اور ان کے جو ان کی ضرورتیں تھیں، جو ان کے معاملات تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر بھی ان کی مدد فرمائی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایسے ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہیں رحمت والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہیں ہمارے پیارے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس پروگرام کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں بہت پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحت، یہ علم، یہ دولت، یہ گھر، یہ مزے مزے کے کھانے، یہ اچھے اچھے کپڑے، بے شک یہ تمام چیزیں اللہ پاک کی ہم پر بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم ہی کو دیکھ لیں تو اس میں بھی اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں موجود ہیں، لیکن آج ہم سنیں گے 2 ایسی نعمتوں کے بارے میں جن کے تھرو ہی ہمیں یہ سب نعمتیں حاصل ہیں، جن کی دیکھ بھال نے ہمیں ان نعمتوں کے قابل بنایا، جن کی انگلیوں کو پکڑ کر ہم نے چلنا سیکھا، جن کی رضا کو خدا نے اپنی رضا فرمایا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے ماں باپ کے بارے میں۔ آج سنیں گے کہ ماں باپ کے بارے میں قرآن کریم ہمیں کیا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ترجمہ کنز العرفان، اور ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ جی پیارے بچوں، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اچھا سلوک کس طرح کر سکتے ہیں؟ چلیں میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، امی ابو کی باتیں ماننا۔ نمبر 2، ان کے ساتھ ادب سے پیش آنا، ان سے چیخ چیخ کر باتیں نہ کرنا۔ نمبر 3، ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جانا۔ نمبر 4، امی ابو کے لیے خاص دعا کرنا۔ نمبر 5، ان کے ہاتھ پاؤں چومنا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے امی ابو کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، سائم رضا نے ہمیں بہت ہی پیارا سا ایک درس سنایا، اور پیارے بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے ہمیں ماں باپ کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اطاعت مانے فرما برداری کرنے کا، یعنی جب وہ ہمیں کسی بات کا حکم دیں جو کہ شریعت کے مطابق ہو تو اسی میں
اسی میں کیا ہے؟ حل ہے. اسی میں کیا ہے؟ حل ہے. یعنی اسی بات کو ماننے میں ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. کیونکہ پیارے بچوں، ماں باپ شریعت کے مطابق جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سے اور زبردست سیگمنٹ کے جانب، جس سیگمنٹ میں ہوتی ہے ایک بہت ہی پیاری سی ایکٹیویٹی، اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک جملہ ایک جواب. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہمارے ساتھ جو یہاں بچے موجود ہوتے ہیں وہ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہوتے ہیں. اور بچوں، آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے پہلے اس کا فارمیٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، آپ کے سامنے یہاں پر کچھ الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. آپ لوگوں کو، یعنی ہم جس کو بلائیں گے ٹیم اے سے یا ٹیم بی سے، وہ یہاں آ کر سامنے ان دونوں جو ریڈ پٹیاں ہیں ان کے درمیان میں ان الفاظوں سے آپ کو ایک جملہ بنانا ہوگا. ماشاءاللہ، آپ تو سمجھ گئے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کون آتے ہیں اور وہ اپنا جملہ مکمل کر پاتے بھی ہیں یا نہیں. تو پیارے بچوں، آپ میں سے کون آئے گا؟ ارے واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ. چلے آپ آ جائیں پہلے. جی، تو دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کاشان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کاشان بھائی کیا جملہ بنا رہے ہیں. اور لگتا ہے کہ بہت ہی جلدی جملہ بنا پائیں گے، اور لگتا ہے کہ جملہ بنا لیا ہے، اس کو سیٹ کر رہے ہیں کاشان بھائی. تو بنا لیا آپ نے کاشان بھائی؟ پڑھ کے بتائیں کہ آپ نے کیا جملہ بنایا ہے. ٹیم بی، اگر انہوں نے جملہ صحیح بنایا تو ان کو 1 پوائنٹ مل جائے گا. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کاشان بھائی ہمیں بھی دیکھنے دیں کہ آپ نے جملہ صحیح بنایا ہے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے. کاشان بھائی کا جملہ درست ہے. سبحان اللہ. آئیے تشریف رکھیے کاشان بھائی. ماشاءاللہ، ٹیم اے نے 1 پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. اب باری ہے ٹیم بی کی. یہاں سے کون آئے گا آپ میں سے؟ جی چلو اب آواز دیں. چلیں شاباش. ٹیم بی سے ہمارے ساتھ ہیں اب سائم بھائی، اور دیکھتے ہیں کہ سائم بھائی کیا جملہ بناتے ہیں. مسواک کرنا، اس کے بعد لفظ لائے ہیں سائم بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑا سوچ کے الفاظوں کو جوڑ رہے ہیں سائم بھائی. اور دیکھتے ہیں کہ اپنی ٹیم کو 1 نمبر دلا پاتے ہیں یا نہیں. ماشاء اللہ، سوچ کے الفاظوں کو جوڑا جا رہا ہے. تو آئیے بچوں کاؤنٹ ڈاؤن دیتے ہیں. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 اور 1. سائم بھائی جملہ مکمل نہیں کر پائے، کوئی بات نہیں. تو پیارے بچوں، آئیے سائم بھی تشریف رکھی جگہ پہ اپنی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس ایکٹیویٹی سے جو مقصود ہوتا ہے جو ہمارا ارادہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ان بچوں کے ذریعے بھی ہم سیکھ جائیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے بارے میں بہت ساری پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر کریں گے. تو ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھتے رہیے. اور کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی پر، کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم.